آپ کے سامنے کچھ ایسے سوالات رکھوں گا جو کہ تھوڑے تلخ ہیں۔ ایک دو عالموں کے رویوں کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی علماء تو سارے ایسے ہی ہیں، تو اس چیز کے اوپر اعتراض ہے۔ اگر کوئی شخص خود کتابیں پڑھ کر دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو علماء کرام اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ عوام کہتی ہے کہ علماء کرام کو یہ لگتا ہے کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں عام آدمی کا تصور یہ ہے کہ ایک ایسا عام آدمی کہ جس کو نہ نماز کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ نکاح کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ روزوں کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ جنازے کے مسائل کا پتہ ہو، وہ آ کر نماز پڑھائے، وہ آ کر جنازے پڑھائے، وہ آ کر نکاح پڑھائے، تو اس سے تو ہم روکیں گے نا۔ علماء کرام جو ہے نا وہ چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں راستہ نظر آئے وہاں نکل لیے، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں مشکل مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن جب خود دیکھا جائے تو وہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم یہاں نہیں آ سکتے، اس طرح کے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الانشراح کے پلیٹ فارم سے ہم نے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس پوڈ کاسٹ میں کچھ ایسے مختلف عنوانات پر کچھ ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو کہ عمومی طور پر کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں ہوتے، اور عوام بھی ان سوالات کو اٹھاتے ہوئے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ مختلف، اور میں کہوں گا کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ عوام کے علماء کرام سے شکوے۔ اور اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ مفتی محمد مدنی رضا، جو کہ الحمدللہ عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آج کے اس پروگرام میں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ ایسے سوالات رکھوں گا جو کہ تھوڑے تلخ ہیں، لیکن وہ سوالات کرنا ضروری اس لیے ہیں کیونکہ عوام جو ہے علماء کرام سے اس طرح کے سوالات کرنے سے گھبراتی اور ڈرتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ جب عوام سے شکوہ کرتے ہیں تب کوئی بات نہیں، جب عوام آپ سے شکوہ کرے یا آپ پر تنقید کرے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیا عوام شکوہ نہیں کر سکتی، یا عوام کا شکوہ کرنا یا تنقید کرنا جائز نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو ایک اصول یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تنقید کسی پر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس تنقید کا انداز جو ہے وہ شستہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر ہم یہ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اگر والد محترم ہیں اور وہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو قابل گرفت ہے، قابل اعتراض ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ ابا تو ہے نا، ایسے ہی ہوتے ہیں بس؟ ہمارے یہاں پہ پرابلم ناراضگی جو علماء کی ہے نا، یا علماء جس چیز کو بے ادبی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دو عالموں کے رویوں کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی علماء تو سارے ایسے ہی ہیں، تو اس چیز کے اوپر اعتراض ہے۔ تنقید آپ کسی پہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ تنقید اگر اس لیے ہے کہ بھئی ہمارے ذہن میں کوئی اشکال ہے سامنے والے کے رویے کی بنیاد پر، تو ہم اس کو تسلی بخش یا تشفی بخش ہم جواب حاصل کر سکیں، اس تنقید میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول پر تنقید نہیں کی جا سکتی، باقی اس کے علاوہ ہر شخص پر تنقید کی جا سکتی ہے۔ ہر ایک کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ عمل غلط ہے یا صحیح ہے، اور یہی علماء بھی عوام کے لیے کرتے ہیں کہ عوام کے کسی رویے کو دیکھتے ہیں تو اس رویے کو غلط کہتے ہیں، نہ کہ کسی فرد کو غلط کہتے ہیں۔ تو رویے کسی کے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ بعض اوقات عوام کی طرف سے جو تنقید ہوتی ہے نا، وہ محدود معلومات کے ساتھ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب جب لمیٹڈ معلومات ہوگی اور اس کی بنیاد پر آپ کسی پر تنقید کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ غلطی کر رہے ہو، سامنے والا بالکل درست ہو، سامنے والا کوئی غلطی نہ کر رہا ہو۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، تو اب ہم کام میں مصروف تھے، اور اس دوران جو ہے نا وہ مغرب کی نماز کا وقت کچھ آگے تک چلا گیا، ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ان دنوں میں مغرب جو 5:45 ہو رہی ہے، تو وہ 6:30 کا ٹائم ہو گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد عشاء کا ٹائم ہو جاتا۔ تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ بھئی مغرب کی نماز تو ہمیں پڑھنی ہے، تو 6:30 اٹھ کر میں نے مغرب پڑھی۔ تو ایک شخص صاحب نے مجھے پتہ ہے سامنے سے کیا کہا، اس وقت کوئی مغرب پڑھنے کا فائدہ کیا، اب تو عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے، اب تو مغرب کی نماز کا ٹائم تو نکل گیا، اب میں عشاء کے ساتھ ہی پڑھوں گا، آپ تو پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں۔ اب وہ مجھ پہ براہ راست تنقید ہی کر رہا ہے کہ آپ مغرب اس وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں جبکہ مغرب کا ٹائم تو جا چکا ہے، حالانکہ مغرب کا ٹائم جو وہ عشاء تک رہتا ہے۔ تو وہ مجھ پر جو اعتراض کر رہا تھا وہ اپنی نالج کی کمی کی وجہ سے اعتراض کر رہا تھا، اور اس نے کیا کیا کہ میں تو عشاء اور مغرب اب دونوں ساتھ ہی پڑھوں گا، تو غلطی وہ کر رہا تھا۔ اب تو اسی طرح عوام یہ کرتی ہے کہ بعض اوقات علماء کو دیکھتی ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عوام کے اوپر، علماء کے اوپر یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی علماء جو ہے وہ اپنی طرف سے ہر ہیلے نکال لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہیلے کیا ہوتے ہیں وہ اس کی ایک تفصیل ہے پوری،
تو عوام کے پاس لمیٹڈ معلومات ہے، اس کی بیس پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس پر اعتراض ہے کہ آپ لمیٹڈ تنقید کریں، ایسی تنقید کریں کہ جو تنقید تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو۔ اچھا علامہ صاحب، عوام کا ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص خود کتابیں پڑھ کر، علم حاصل کر کر دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو علماء کرام اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، تو کیا اس چیز کا کوئی ڈس ایڈوانٹیجز نظر آتے ہیں علماء کرام کو، یا علماء کرام، عوام کہتی ہے کہ علماء کرام کو یہ لگتا ہے کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، تو کیا اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتابیں پڑھنے کے بعد، میرا سوال یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کے بعد اگر وہ اپنا ایک کلینک کھول لے اور باہر لگا دے کہ آئی ایم MBBS فرام گوگل، ٹھیک ہے، اس نے گوگل سے معلومات حاصل کی اور کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی استاد کے سامنے نہیں گیا، اب ڈاکٹر جو ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ بھئی یہ کلینک کھول کے کیسے بیٹھ گیا، اور مریضوں کو اس کے پاس جانے سے روک رہا ہے کہ آپ نہ جائیں ورنہ آپ کا بیڑا گرک کر دے گا، تو کیا ڈاکٹر کو یہ خطرہ ہے کہ اس کی دکان بند ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت اچھا سرجن بن چکا ہے، یا یہ نیم حکیم ہے اور وبال جان بن چکا ہے، اس وجہ سے ڈاکٹر اس کو روک رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ نیم حکیم ہے اور اس کی بیسس پر ڈاکٹر اس کو روک رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی صرف کتابیں پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا علمی شخصیت کا حامل ہو چکا ہوں اور میرے پاس اب بہت معلومات آ چکی ہے، اور فقہی بصیرت اس کے پاس نہ ہو، صرف معلومات ہے، اس نے حدیثیں بھی پڑھ لی ہیں، اس نے شروحات بھی پڑھ لی ہیں، کیسے استدلال کیا جاتا ہے، کس طرح دلیل دی جاتی ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اب عوام اس لیے عوام کو روکتی ہے کہ بھئی آپ ان کے پاس اس لیے نہ جائیں کیونکہ آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا، آپ کے لیے مسائل میں پڑھنے کا اندیشہ ہوگا۔ ایسے شخص سے ہمیں کیا خوف ہوگا؟ اگر مثال کے طور پر عوام، علماء کو خوف اس وقت ہوتا کہ جب علماء کے پیش نظر یہ ہوتا کہ ہمارے پیچھے عوام چلے، عوام کو اپنے پیچھے چلانا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر عوام کو اپنے پیچھے چلانا مقصد ہوتا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو علماء اگر اختیار کر لیتے تو عوام آٹومیٹک ان کے پاس آ جاتی۔ آپ دیکھیں سنگرز کے پاس عوام جاتی ہے کیونکہ ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق بات کی جاتی ہے، لیکن علماء جب درس قرآن کرتے ہیں تو چونکہ وہ عوام کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تو درس قرآن کے اندر اتنی پبلک آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بالکل۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ علماء اگر کسی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس سے اپنے ایمان کو بچائیں کیونکہ اس نے بغیر استاد کے کتابیں پڑھی ہیں اور یہ اپنی مرضی سے نتیجے نکال رہا ہے۔ اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا۔ ایک جدید پروفیسر ہیں، ان کا نام میں نہیں ذکر کرتا، انہوں نے احادیث کے مجموعے کے بارے میں یہ نظریہ اختیار کیا ہوا اور عوام کے ذہن میں یہ بٹھایا کہ اس سے تو دین آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے، یہ احادیث کا مجموعہ صرف ایک ہسٹری ہے، صرف ایک ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں نا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے جو حدیث کے اوپر محنت کی ہے ان کی ساری محنت کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا اور یہ جملہ عوام کو دے دیا کہ اس سے دین کا کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا جائے گا۔ تو اب کہاں سے اخذ کیا جائے گا؟ اپنی سوچ، اپنی فکر سے۔ تو ایسے افراد کے بارے میں اگر علماء کہتے ہیں کہ آپ ان سے بچ کر رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ایمان کو بچانے کے لیے علماء یہ کہتے ہیں، جیسے کہ ایک ڈاکٹر پڑھے لکھے، یہ گوگل کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں۔ عوام کہتی ہے کہ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر نکاح کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، جنازے کی بات آتی ہے تو عمومی طور پر ہم علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں، تو کیا ایک عام شخص ان چیز کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا؟ اور اگر نبھا سکتا ہے تو اس چیز میں علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عام شخص ہی اکثر آپ مساجد میں دیکھیں گے تو وہ امام بھی ہوتے ہیں، عام شخص ہی اکثر جو ہے وہ مسجدوں میں اذان دے رہا ہوتا ہے، عام شخص ہی اکثر نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ مسجدوں کے اندر نکاح ہوتے ہیں تو ایک عام امام صاحب جو ہوتے ہیں وہی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ عام شخص کا تصور علماء کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ علم دین اتنے گہرائی کے ساتھ نہ سیکھا ہوا، وہ عالم نہ ہو، تو وہ عام شخص ہے۔ تو اب علماء تو یہ کردار بہت کم کر رہے ہوں گے، کسی مسجد میں آپ کو ملے گا کہ ایک عالم دین ہو، ایک مفتی صاحب ہوں، وہ نماز بھی پڑھا رہے ہوں، ورنہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی مساجد ہیں یا جہاں پہ بھی جنازے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں وہ عام آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو عام آدمی ہی تو یہ کام کر رہا ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں عام آدمی کا تصور یہ ہے کہ ایسا عام آدمی کہ جس کو نہ نماز کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ نکاح کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ روزوں کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ جنازے کے مسائل کا پتہ ہو، وہ آ کر نماز پڑھائے، وہ آ کر جنازے پڑھائے، وہ آ کر نکاح پڑھائے، تو اس سے تو ہم روکیں گے نا، کیونکہ اس سے روکنے کی وجہ یہ ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ کسی بھی منصب پر بیٹھتے ہیں تو اس منصب پر بیٹھنے والے کے جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں یا جو اس منصب کے مطابق بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو اس منصب کے بارے میں ساری چیزیں معلوم ہو، اس کو کچھ نو ہاؤ ہو، تو وہی اس منصب پہ بیٹھے گا نا۔ ایک عام آدمی تو نہیں بیٹھ سکتا۔
اب اگر مثال کے طور پر میں کسی اکاؤنٹنٹ کو جا کے اعتراض کرنا شروع کر دوں کہ بھائی مجھے تو پلس مائنس تو مجھے بھی آتا ہے، تم ایسا کیا کرتے ہو جو تم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے بعد لاکھوں روپے تم لے رہے ہو، مجھے تو میں ہی اکاؤنٹس کی فیلڈ سنبھال لیتا ہوں، پلس مائنس تو میں بھی کر لیتا ہوں، تو مجھے سامنے سے کیا کہے گا کہ آپ اس منصب کے اہل نہیں ہیں، آپ ہوں گے مفتی اپنے گھر کے لیکن آپ اس منصب کے اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو امام بننا چاہتا ہے بھلے عام آدمی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم نماز کے مسائل تو اس کو معلوم ہو، کم از کم یہ تو پتا ہو کہ پیچھے سے اگر مجھے مقتدی کوئی لقمہ دے گا تو کب مجھے اس کا لقمہ قبول کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ اب اگر یہی نہیں پتا ہوگا اور پھر عام آدمی کہے کہ میں نکاح پڑھاؤں گا تو اس میں تو پھر مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات نکاح خواہ سے خود جو ہے نا وہ لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کی بنیاد پر عوام کو منع کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو اس طرح کے مسائل معلوم نہ ہوں آپ از خود یہ اقدامات نہ کریں، اور یہ تو نارمل سی بات ہے کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہ منع کرے گا ہر شخص، تو کیا اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں؟ نہیں، تو پھر دین کو ہم اپنا تختہ مشق کیوں بناتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اب یہاں پر ہم عوام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ عام آدمی پر تو یہ تنقید نہیں کریں گے کہ آپ مجھے اکاؤنٹس کی فیلڈ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے بغیر بیٹھنے نہیں دیتے ہو، جب تک میں SCCA نہ کروں مجھے لاکھوں تنخواہ نہیں دیتے ہو، وہاں پر تو آپ اعتراض نہیں کرتے، علماء پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر پرابلم علماء کا ہے یا آپ کا ہے؟ اس پر غور کر لیں۔ اس سوال کا دنیاوی اور دینی اعتبار دونوں سے آپ نے بہت اچھا جواب دیا، اور میرا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ عوام تو کہتی ہے کہ بھائی علماء کرام کے پاس نہیں جاؤ، یہ اپنے لیے آسانیاں نکالتے ہیں، ہمارے مشکل مسائل بتاتے ہیں۔ تو یہ عوام کا بہت بڑا گلہ ہے۔ عوام کہتی ہے کہ بھائی علماء کرام جو ہے نا وہ چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں راستہ نظر آئے وہاں نکل لیے، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو ہمیں مشکل مسائل بیان کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ تو علماء کے اوپر ایک اعتراض ہے کہ وہ صرف اپنے لیے مسائل کا حل نکالتا ہے۔ اگر علماء نے صرف اپنے لیے کرنا ہوتا نا، یہ اعتراض اس وقت بنتا کہ جب علماء یہ کہتے کہ جس چوراہے کے رستے سے ہم نے کٹ مارا ہے نا آپ وہاں سے کٹ نہ مارو، تب تو یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ خود تو نکل لی ہمیں جانے سے منع کر رہے ہیں، تب یہ اعتراض ویلڈ ہوتا۔ لیکن اب کیا ہے کہ علماء کیا کرتے ہیں، علماء راستہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ راستہ کیوں بتاتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ ہمارے سامنے ایک رویہ ایسا ہے کہ ماحول ایسا ہے یا ایک سینیریو ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ناجائز کام کرنا ہی پڑے گا، آپ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، مارکیٹ میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ہو رہی ہیں، آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے، آپ کو جو ہے وہ دیگر معاملات کے اندر انوالو ہونا پڑ رہا ہے، تو وہاں پر جو بزنس وغیرہ کرتے ہیں نا ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی۔ اب وہاں پر علماء کیا کرتے ہیں، وہاں پر علماء جو ہے وہ ہیلا بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ ڈائریکٹ حرام کام کے اندر نہ جاؤ، بلکہ آپ تھوڑا سا راستہ اختیار کر لو تاکہ آپ ڈائریکٹ جہاں مجبوری ہے وہاں علماء کرام سے مشورہ لے کر جو ہیلا وغیرہ کا، ہاں وہاں پہ مجبوری۔ اب میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں، بہت آسان۔ پچھلے دنوں مجھ سے ایک سوال ہوا تھا، سوال یہ ہوا تھا کہ اگر ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مثال کے طور پر گھنٹی بجی اور شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ ان کو بول دو میں نہیں ہوں گھر پر، اب یہ جھوٹ بولنا، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ اب بیوی کا اگر ہم اس وقت سینیریو دیکھیں، اب میں تو بیوی نہیں ہوں نا کسی کی، میں تو مرد ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہ ہیلا میں کس کے لیے بیان کر رہا ہوں؟ عوام کے لیے۔ اب ہم نے اس کو مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر شوہر کی طرف سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہے تو آپ توریہ اختیار کر لیں۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی بات کہیں کہ جس کے دو رخ نکلتے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ سے جو ہے نا وہ کسی نے کہا کہ بھائی فلاں کو بلا دیں، آپ کے شوہر کو بلا دیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے شوہر کو بلایا تو وہ مجھے پہلے ہی کہہ چکا ہے، منع کر چکا ہے کہ بتانا مت، تو زوجہ وہاں پر یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ ابھی ہیں نہیں، اور نیت کیا کرے کہ ابھی میرے ساتھ نہیں ہے، تو کیونکہ زوجہ تو دروازے پر ہے اور شوہر کہاں ہے؟ روم میں، تو اب وہ نیت کیا کر رہی ہے کہ میرے ساتھ نہیں ہے، اور وہ سامنے والے کو کیا کر رہی ہے؟ ابھی ہے نہیں، تو وہ کیا سمجھے گا کہ گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ کس کے لیے راستہ بیان کیا ہے؟ ایک ایسی عورت کے لیے بیان کیا ہے کہ جو مجبور ہے، جس کا شوہر اس کو مار سکتا ہے، اور ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہیں کہ جس میں جھوٹ بولے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو پھر پرابلمس۔ تو وہاں پر پھر جو ہے وہ شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ ضرورت کے مطابق علماء سے گائیڈ لائن لے کر آپ نکل جائیں چوراہے پہ۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اس کی ایک اور میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بینکنگ سسٹم کے بغیر کیا آپ کوئی باہر کی ممالک میں ٹریڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو قانونی طور پر غلط ہی، لیکن بینک کا پورا سسٹم جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے۔ اب یا تو عوام کو یہ کہیں گے بھائی سود کے اندر مبتلا ہو کے اپنے ہاتھ گندے کر دو، یا ہم عوام کو یہ بتائیں کہ بھائی اس کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ آپ ہیلا اختیار کر کے اسلامک بینکنگ کے نام سے ایک بینکنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر علماء نے ہیلے بیان کیے۔ اب کیا بینک علماء چلا رہے؟ نہیں، عوام ہی چلا رہی ہے۔ بینک میں کیا اکاؤنٹ صرف علماء کے کھلے ہوئے، عوام کے بھی کھلے ہوئے؟ تو یہ عوام کے لیے رستے نکالے گئے ہیں یا علماء نے اپنے لیے رستے نکالے؟
تو یہ اعتراض کہ علماء اپنے لیے تو راستے نکال لیتے ہیں، یہ اس وقت صحیح ہوتا ہے کہ جب خود اس پر چلنے سے منع کرتے ہیں. جب منع نہیں کر رہے تو اس کا مطلب سب کے لیے اجازت ہے، اور یہ اجازت خود قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہیلے اختیار کرنے کا خود طریقہ بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیت کی تھی کہ اگر میری اپنی زوجہ کو کوڑے لگانے کی، تو وہ ان کی قسم پوری ہو گئی، تو اب ان کو اپنی زوجہ کو کوڑے لگانے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہیلہ بیان فرمایا کہ جاڑو کے تنکے لیں اور اپنی زوجہ کی پیٹھ پر ہلکے سے مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. اسی طریقے سے اور بہت سارے ہیلے سرکار علیہ السلام نے خود بیان فرمائے. تو ابھی وقت کی کمی ہے، ورنہ میں آپ کو بالتفصیل بتاتا کہ یہ ہیلے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں اور اس کا تصور ہمارے پاس کس طریقے سے ملا. اچھا، عوام یہ کہتی ہے علامہ صاحب کہ پہلے ایک چیز حرام ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ حرام ہے تو عوام جو ہے وہ حرام حلال کے چکر میں پھنس کر اپنا بہت نقصان کر چکی ہوتی ہے. جیسے کہ میں کرپٹو کرنسی کی بات کر رہا ہوں، پھر ویڈیوز کی بات ہو گئی، فوٹوز کی بات ہو گئی کہ پہلے تو یہ چیزیں جائز نہیں تھیں، اب جائز ہیں، لیکن جب تک یہ حرام تھیں تب تک جو ہے عوام اپنا بہت نقصان کر چکی یا جو بھی تھا XYZ. لیکن یہ ہے کہ اب وہ چیزیں حلال ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایسے دیندار لوگوں کے بھی اپنے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں، تو اس چیز میں عوام کا شکوہ یہ ہے کہ یار پہلے ایک چیز حرام تھی اب حلال ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عوام جس چیز کو نقصان کہتی ہے نا، وہ ان کے اپنے زاویہ نظر سے نقصان کہتی ہے. وہ نقصان کیا ہے؟ دنیاوی نقصان. اور علماء جس چیز کو نقصان کہتے ہیں نا، وہ ان کا اخروی نقصان ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ شارٹ ٹرم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا شارٹ ٹرم نقصان ہو رہا ہے، اور ہم لانگ ٹرم کو دیکھ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم نقصان کیا ہوگا. تو عقل مندی تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور شارٹ ٹرم اگر نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس کو برداشت کیا جائے. یہ عقل مندی ہے، اور یہ ہمارے یہاں پر اس طرح سے لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں بزنسز کے اندر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے ایک چیز حلال تھی اور حرام تھی، بعد میں حلال ہو گئی. تو یہ جو حلال یا حرام اگر ہوتی بھی ہے، اگر کوئی چیز اس طریقے سے، تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے نا، تو وہ پہلے ہی دن جو ہے وہ تمام تر اچھائیوں کے ساتھ مارکیٹ میں نہیں لانچ ہوتی ہے. پہلے اس کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ اصلاح ہوتی ہے. تو جب تک وہ چیز خراب ہے تب تک تو ہم اس کو کہیں گے نا کہ خراب ہے، کہ غلط ہے، اس کے اندر ابھی مزید جو ہے بہتری ہونے دیں. اور جب تک وہ شرعی اصولوں سے ٹکراتی رہے گی خراب ہونے کی بنیاد پر، تو ہم اس کو منع کریں گے. جب شرعی اصول اس کے تبدیل ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو کہیں گے، جب مطلب اس کے اندر اچھائیاں آ جائیں گی تو ہم شرعی اصولوں کے مطابق کہہ دیں گے کہ اب صحیح ہے. پہلی وجہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کی پوری نالج صحیح طریقے سے عوام کے سامنے ایکسپلور نہیں کی جاتی ہے. اگر مثال کے طور پر کرپٹو کرنسی ہے، تو کرپٹو کرنسی کے بارے میں ابھی بھی کچھ ایسے شکے ہیں کہ جو عوام کے سامنے بھی نہیں ہیں. ایون کہ جو کرپٹو کرنسی کے اندر انوالو ہیں نا، ان سے بھی آپ اگر ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ بھی کلیئر نہیں ہوتے ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پر. تو جو ایک شخص انوالو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو عوام علماء کو کیسے پوری ڈیٹیل معلوم ہوگی؟ تو جب تک ڈیٹیل معلوم نہیں ہوتی، جتنی نالج آپ کے سامنے ایکسپلور کی گئی ہے، جتنا آپ کو بتایا گیا، اس کے اوپر وہ شرعی حکم لگے گا، اسی کے مطابق بیان کیا جائے گا. ہاں، جب نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی کہ اس چیز میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ پیچھے اس طرح کام کرتی ہے، تو پھر اس کی اجازت ملے گی. یہ دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں پہلے حرام ہوتی ہیں اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الکوہل ہے، پہلے علماء اس سے منع کرتے تھے، اب اس کے ایکسٹرنل یوز کی اجازت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس سے بچنا بہت آسان تھا. اب آپ کے ٹوتھ پیسٹ کے اندر، آپ کی پین کے اندر، آپ کی دوائیوں کے اندر، آپ کے کھانوں کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ملا ہوا ہوتا ہے. الکوہل دوائیوں کے اندر بھی ملا ہوا ہوتا ہے. تو کیا اب اس سے بچنا پاسبل رہا؟ اب پاسبل نہیں رہا. تو علماء کے پاس کچھ ایسے معلومات ہوتی ہے یا کچھ ایسے اختیارات ہوتے ہیں کہ کچھ شرائط کو سامنے رکھ کر، علماء بھی آزاد نہیں کہ ہر چیز کو جائز قرار دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو گانے حرام تھے، آج پبلک سن رہی ہے، گانوں کے اندر انوالو ہو گئے، تو چلو گانوں کی اجازت دے دو، فلموں کی اجازت دے دو. یہ نہیں ہو سکتا. علماء بھی کچھ پابندیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس پابندیوں کو سامنے رکھ کر عوام کو پھر اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو جائز طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کو خلاصہ یوں ہے کہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس پابندیوں کے پیش نظر علماء کسی چیز کو حرام کہتے ہیں، کسی چیز کو حلال کہتے ہیں. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے. اب اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ بھائی جو یہ کہتا ہے نا کہ پہلے حلال ہو گیا حرام ہو گیا، وہ آئے دین سیکھے اور اس کے بعد جو وہ پھر اس پر گفتگو کریں. اچھا علامہ صاحب، عوام کا ایک اور شکوہ ہے علماء کرام سے کہ علماء کرام جو ہیں وہ عوام کو اتحاد کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب خود دیکھا جائے تو وہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتے ہیں.
حتیٰ کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے, ہم یہاں نہیں آ سکتے, اس طرح کے مسائل چلتے رہتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ فرقہ واریت ہے کس چیز کا نام, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں اور وہ آپس میں پھڈا کر لیتے ہیں, والد صاحب سے پھڈا کرتے ہیں, یہ کہتا ہے کہ میں ابا جان نے جو پابندی لگائی ہوئی ہے نا کہ رات کو 9 بجے کھانا کھانا ہے, میں اس پابندی کو نہیں مانتا, وہ الگ ہو گیا. دوسرا کہتا ہے میں 8 بجے تو گھر پہ آ ہی نہیں سکتا, میں تو آؤں گا رات کو 2 بجے, وہ ابا سے لڑ کر الگ ہو گیا. تیسرا کسی اور وجہ سے ابا سے لڑ کر الگ ہو گیا. چوتھا ابا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ابا کی ہر بات کو مان رہا ہے اور وہ ان تینوں کو غلط کہہ رہا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ غلطی ان تینوں کی ہے یا اس چوتھے کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ 3 جو ابا سے لڑ کر الگ ہوئے ان کی غلطی ہے نا. یہ چوتھا اگر انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے جو لوگ صحیح عقائد سے نکل کر باہر گئے ہیں غلطی ان کی ہے. اب اگر کوئی ان کا رد کر رہا ہے تو پھر وہ فرقہ واریت نہیں کر رہا, فرقہ واریت وہ کر رہا ہے جو الگ ہو کے باہر گیا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ الگ ہو کے باہر کون گیا؟ تو بھائی اس کے لیے نالج سیکھیں نا, اس سے علم سیکھیں. آپ کو اللہ کے نبی نے جب بتا دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ حق پر ہے, تو پھر آپ ڈھونڈ رہے نا کہ وہ کون ہے. اب آپ ڈھونڈتے نہیں اور پھر آپ کہتے ہیں مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, تو آپ کی بھی تو ذمہ داری کچھ ہے کہ نہیں. عوام کو ڈھونڈنا نہیں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ کون سا, اور بس شکوے کرنے والے. ہاں یہ پرابلم ہے نا, یہ پرابلم ہے کہ عوام ڈھونڈے تو صحیح جا کر. اچھا اب مثال کے طور پر میں نے ڈھونڈ لیا, تو اب میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں کسی گمراہ شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کی ایک ایگزامپل ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ امام کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں, ہمیں تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کو یہی اگر آپ کی سوچ ہے تو پھر آپ ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے کیا تیار ہوں گے کہ جو واش روم سے نکلا اور سیدھا کر مصلی پہ کھڑا ہو گیا؟ آپ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. آپ کہیں گے اس نے تو وضو ہی نہیں کیا, تو اس کے وضو سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے نا, پڑھ لیں اس کے پیچھے نماز. تو سامنے سے پھر جواب یہ آئے گا کہ یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس کا وضو پورا ہونا چاہیے. تو جس طریقے سے امام کا وضو پورا ہونا چاہیے نا, اسی طریقے سے امام کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. ظاہر ہے آپ جو ہے اپنی نماز کسی امام کو سونپتے ہیں, جب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو علم ہونا بھی ضروری ہے کہ اس امام کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. بالکل اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. آپ خود امام کو سلیکٹ کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہو نا. آپ جیسے دکان پہ بھی کسی کو بٹھاتے ہیں نا, تو آپ اس کے بارے میں جان پہچان کر کے بٹھاتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. اب ایسا شخص جو خود اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گمراہی کی وجہ سے, کیا وہ آپ کی نماز آگے پہنچا سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ گمراہی پر ہے یا نہیں؟ تو پتہ چلانے کے لیے آپ کو جیسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اتنے سارے ڈاکٹرز میں سے مجھے جا کر علاج کس سے کروانا ہے, اتنے سارے کاروباری لوگوں میں سے مجھے جا کر کس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اتنے سارے لوگوں میں سے مجھے کس کی دکان سے اپنے لیے جو نا وہ چیزیں خریدنی ہے. تو پتہ چلتا ہے نا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ مشورہ کرتے ہیں, معلومات حاصل کرتے ہیں, گوگل پہ بیٹھ کے سرچ کرتے ہیں, پھر آپ دوسرے ماہر لوگوں سے جا کے مشورے کرتے ہیں, پھر جا کے آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو کیا یہاں پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ عقائد کو سیکھیں, علماء سے پوچھیں کہ عقائد کیا ہیں, پھر جا کر آپ کسی امام کے بارے میں یہ متعین کریں کہ مجھے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے عوام 1000 بار جان پہچان کرتی ہے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے. اب جب دین کی باری آتی ہے تو خود اپنے لیے آسانیاں نکال کے پھر کہتی ہے کہ علماء کرام اپنے لیے آسانیاں نکالتے ہیں اور ہمارے لیے نہیں نکالتے. تو دین سے خود آپ بھاگ رہے ہیں تو پھر پریشانی تو ہوگی. بالکل. اچھا, عوام ایک اور شکوہ یہ بھی کرتی ہے کہ علماء, آپ دیکھیں جیسے کہ ایک شہر سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے اور ایک گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والا شخص ہے, دونوں میں کچھ نہ کچھ ڈفرنس ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والا شخص شہر سے تعلق رکھنے والے شخص کو اس طرح سے رہنمائی نہیں کر سکتا, اور عام طور پر دیکھا جائے تو علماء کرام بھی گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ کیا ایک گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والا عالم دین ایک شہر سے تعلق رکھنے والے جس کو دنیاوی اعتبار سے نالج ہے اس شخص کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلا پرابلم تو جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ یہ ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ عام طور پر تو یہ بات آپ کو کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جب علماء کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو دیہات کا آدمی ہے اور یہ ہم شہر کے لوگ, ہم اس کی بات کیوں سنیں؟ تو یہاں پہ یہ کیوں فرق کرتے ہیں؟ وہی مسئلہ ہے کہ آپ کو دین سے اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کس نے کہا کہ ایک دیہات سے اگر کوئی عالم دین بنا ہو تو شہر والے کو وہ نہیں سمجھا سکتا یا شہر والے سے اس کا مرتبہ کوئی کام ہے؟ اللہ کے نزدیک تو تقویٰ بنیاد ہے. دوسری بات پھر اس کے اندر مزید یہ کہ اگر عوام کو یہی اعتراض ہے کہ دیہات کے لوگوں کی بات ہم کیوں سنیں, تو بھائی آپ عالم بن جائیں, شہری لوگ عالم کیوں نہیں بنتے؟
عوام علماء سے تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہماری نالج بھی لیں اور ہمارے لیول پر آئیں. تو بھائی آپ ہماری نالج لیں اور آپ ہمارے لیول پر آ جائیں. ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں نا, آپ کیوں دین کا علم نہیں سیکھتے؟ ہم دنیا بھی علم سیکھنے کے لیے بھاگتے رہے پیچھے پیچھے, ہم دین بھی سیکھیں دنیا بھی سیکھیں, لیکن آپ کہیں کہ ہم جو ہے نا وہ دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ پڑھے لکھیں نا, آپ آئیں دین کی تبلیغ کریں, سیکھیں علم دین پراپر طریقے سے. آپ کو کس نے منع کیا؟ پھر اس کے اندر مزید بات یہ کہ عوام کو شاید اتنے مسائل نہ معلوم ہوں دین کے بارے میں, لیکن علماء کو اتنے مسائل معلوم ہوتے ہیں جتنے عوام کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء سے جب آپ پوچھیں گے نا تو علماء کرپٹو کے بارے میں پوری تحقیق کر کے بیٹھے ہوں گے. ابھی جو اعتراض کیا نا کہ بھئی کرپٹو کو پہلے ناجائز کہہ رہے تھے, ابھی بھی جائز کسی نے نہیں کہا چند ایک کے علاوہ, اکثر علماء بھی منع کرتے ہیں, لیکن کرپٹو کے بارے میں پہلے نو ہاؤ لی تو عوام کو تو اتنی نو ہاؤ نہیں ہے جتنی علماء کے پاس ہے, وہ تو پورے مقالے پڑھتے ہیں اس کے اوپر. اسی طریقے سے کاروبار کے معاملات بیان کرنے ہوتے ہیں, تجارت کے معاملات بیان کرنے ہوتے ہیں, تو جو نوکری کرنے والا دنیاوی شخص ہے نا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ تجارت کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. علماء کو پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ تجارت کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہے, ایک عام آدمی کو جو دکان پہ بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ ڈاکٹر آپریشن کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے, کس طریقے سے آپریشن کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں. علماء کو پتا ہوتے ہیں کیونکہ علماء کو اس کا شرعی مسئلہ بیان کرنا ہے کہ اگر آپ ڈمی کے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں تو آپ کو میت کے اوپر پریکٹس نہیں کرنی. پوسٹ مارٹم کس طریقے سے ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم کب کب کروایا جا سکتا ہے, کس طریقے سے نہیں ہوتا, یہ دکان پہ بیٹھنے والے کو کیا پتا کہ پوسٹ مارٹم کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, یہ تو علماء کو پتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ علماء اپنی ذمہ داری پوری کر کے دین کو بھی سیکھ رہے ہیں, دنیا کو بھی سیکھ رہے ہیں. لیکن جو اعتراض کرنے والے نا وہ دنیا سیکھ کے سائڈ میں ہو کے بیٹھ گئے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اور علماء کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ رویہ غلط ہے, اس پر ہمیں بھی اعتراض ہے, ہمارا بھی یہ تنقید ہے عوام کے اوپر اگر عوام یہ تنقید کرتی ہے تو. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ واقعی اعتراض ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی ایک عالم دین جو دیہات سے آیا وہ ہمیں سمجھا نہیں سکتا, تو آپ عالم بنیں اور پھر آپ شہریوں کو سمجھیں. کھلی دعوت ہے. ہاں بہت شکریہ علامہ صاحب, آج آپ نے ہمیں وقت دیا, اور مجھے امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد عوام کے کافی اعتراضات کا انہیں جواب مل چکا ہوگا. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.